والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا. حضور فرما رہے ہیں باقی رہی کشفی اور الہامی گواہی. سو کشف اور الہام جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ یہی بتلا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے ہیں، اور ان کا دوبارہ دنیا میں آنا یہی تھا کہ ایک خدا کا بندہ ان کی قوت اور طبع میں ہو کر ظاہر ہو گیا. اور میرے بیان کے صدق پر اللہ جل شانہ نے کئی طرح کے نشان ظاہر فرمائے، اور چاند سورج کو میری تصدیق کے لیے خسوف کسوف کی حالت میں رمضان میں جمع کیا، اور مخالفوں سے کشتی کی طرح مقابلہ کرا کے آخر ہر ایک میدان میں اعجازی طور پر مجھے فتح دی، اور دوسرے بہت سے نشان دکھلائے جن کی تفسیر رسالہ سراج منیر اور دوسرے رسالوں میں درج ہے. لیکن باوجود نصوص قرآنیہ و حدیثیہ و شواہد عقلیہ و آیات سماویہ پھر بھی ظالم تباہ مخالف اپنے ظلم سے باز نہ آئے، اور طرح طرح کے افطراؤں سے مدد لے کر محض ظلم کی روح سے تکذیب کر رہے ہیں. لہٰذا اب مجھے اتمام حجت کے لیے ایک اور تجویز خیال میں آئی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے، اور یہ تفرقہ جس نے ہزارہا مسلمانوں میں سخت عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے روبہ اصلاح ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے تمام مشائخ اور فقراء اور صلحاء اور مردان بصفا کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی قسم دے کر التجا کی جائے کہ وہ میرے بارے میں اور میرے دعوے کے بارے میں دعا اور تضرع اور استخارہ سے جناب الہی میں توجہ کریں. پھر اگر ان کے الہامات اور کشوف اور رویا صادقہ سے جو حلفاً شائع کریں کثرت اس طرف نکلے کہ گویا یہ عاجز کذاب اور مفتریات، تو بے شک تمام لوگ مجھے مردود اور مخذول اور ملعون اور مفتری اور کذاب خیال کر لیں، اور جس قدر چاہے لعنتیں بھیجیں، ان کو کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا. اور اس صورت میں ہر ایک ایماندار کو لازم ہوگا کہ مجھ سے پرہیز کریں، اور اس تجویز سے بہت آسانی کے ساتھ مجھ پر اور میری جماعت پر وبال آ جائے گا. لیکن اگر کشوف اور الہامات اور رویا صادقہ کی کثرت اس طرف ہو کہ یہ عاجز من جانب اللہ اور اپنے دعوے میں سچا ہے، تو پھر ہر ایک خدا ترس پر لازم ہوگا کہ میری پیروی کرے اور تکفیر اور تکذیب سے باز آوے. ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کو آخر ایک دن مرنا ہے، پس اگر حق کے قبول کرنے کے لیے اس دنیا میں کوئی ذلت بھی پیش آئے تو وہ آخرت کی ذلت سے بہتر ہے. لہٰذا میں تمام مشائخ اور فقراء اور صلحاء پنجاب اور ہندوستان کو اللہ جل شانہ کی قسم دیتا ہوں جس کے نام پر گردن رکھ دینا سچے دینداروں کا کام ہے کہ وہ میرے بارے میں جناب الہی میں کم سے کم 21 روز توجہ کریں، یعنی اس صورت میں کہ 21 روز سے پہلے کچھ معلوم نہ ہو سکے، اور خدا سے انکشاف اس حقیقت کا چاہے کہ میں کون ہوں، آیا کذاب ہوں یا من جانب اللہ. میں بار بار بزرگان دین کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ ضرور 21 روز تک اگر اس سے پہلے معلوم نہ ہو سکے اس تفرقہ کے دور کرنے کے لیے دعا اور توجہ کریں. میں یقیناً جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قسم سن کر پھر التفات نہ کرنا راست بازوں کا کام نہیں. اس میں حاشی حضور فرما رہے ہیں میں علاوہ قسم کے مشائخ وقت کی خدمت میں ان کے پیرانے خاندان کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ وہ ضرور میری تصدیق یا تکذیب کے لیے خدا تعالیٰ کی جناب میں توجہ کریں. اگر میں حقیقت میں کذاب اور میں جانتا ہوں کہ اس قسم کو سن کر ہر ایک پاک دل اور خدا تعالیٰ کی عظمت سے ڈرنے والا ضرور توجہ کرے گا. پھر ایسی الہامی شہادتوں کے جمع ہونے کے بعد جس طرف کثرت ہوگی وہ امر من جانب اللہ سمجھا جائے گا. اگر میں حقیقت میں کذاب اور دجال ہوں تو اس امت پر بڑی مصیبت ہے کہ ایسی ضرورت کے وقت میں اور فتنوں اور بدعت اور مفاسد کے طوفان کے زمانے میں بجائے ایک مصلح اور مجدد کے 14ویں صدی کے سر پر دجال پیدا ہو. یاد رہے کہ ایسا ہر ایک شخص جس کی نسبت ایک جماعت اہل بصیرت مسلمانوں کی شرح اور تقوی اور پاک دلی کا ظن رکھتی ہے وہ اس اشتہار میں میرا مخاطب ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو صلحاء شہرت کے لحاظ سے کم درجہ پر ہیں میں ان کو کام نہیں دیکھتا. ممکن ہے کہ وہ شہرت یافتہ لوگوں سے خدا تعالیٰ کی نظر میں زیادہ اچھی ہوں. اسی طرح میں صالحہ عفیفہ عورتوں کو بھی مردوں کی نسبت تحقیق کی نظر سے نہیں دیکھتا. ممکن ہے کہ وہ بعض شہرت یافتہ صالح مردوں سے بھی اچھی ہوں،
لیکن ہر ایک صاحب جو میری نسبت کو رویا یا کشف یا الہام لکھیں ان پر ضروری طور پر واجب ہوگا کہ وہ حلفاً اپنی دستخطی تحریر سے مجھ کو اطلاع دیں تاکہ ایسی تحریریں ایک جگہ جمع ہوتی جائیں اور پھر حق کے طالبوں کے لیے شائع کی جائیں۔ اس تجویز سے انشاءاللہ بندگان خدا کو بہت فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کے دل کثرت شواہد سے ایک طرف تسلی پا کر فتنہ سے نجات پا جائیں گے۔ اب یہ دوستو ایک تحریر ہے جو آپ کے سامنے یہاں روحانی خزانہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 364 65 اور 66 سے میں نے پڑھی ہے۔ اب اس کے مقابل پہ حضور ایک اور کتاب یہ آپ کے سامنے موجود ہے، روحانی خزانہ جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 400 ہے، کتاب کا نام 40 نمبر 3 ہے۔ یہ حضور اس میں کیا بات بیان فرما رہے ہیں؟ یہ حضور فرماتے ہیں کہ میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پرآب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ ہاں، غلام دستگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کے لشکر کے ساتھ ایک سپاہی تھا جو کام آیا۔ اب ان لوگوں میں سے اس کی مثل بھی کوئی نکلنا محال اور غیر ممکن ہے۔ اے لوگوں، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کی اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلے کے نہیں چھوڑتا۔ میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو، اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے۔ وہ خدمت جو عین وقت پر خدا بندے قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں، اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر مجھے کچلنا چاہیں۔ انسان کیا ہے؟ محض ایک کیڑا، اور بشر کیا ہے؟ محض ایک مضغہ۔ پس کیوں کر میں حی و قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا مضغے کے لیے ٹال دوں؟ یہ دوستو آپ کے سامنے بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریر تھی جو آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا یہ یوزر نیم ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس کا یوزر نیم بھی وہی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کا یوزر نیم ہے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔